بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو البم پر ویڈیوز دیکھنے اور سننے والے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ معاہدہ سمیسات اس معاہدے سے کہیں زیادہ شرمناک تھا جو چند ماہ پہلے شاہ یروشلم ریمنڈ اور صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان قرار پایا تھا۔ معاہدہ سمیسات کے تمام حریفوں کو نہ صرف صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے معافی مانگنی پڑی تھی بلکہ تاوان جنگ ادا کرنے کے سبب ان کا مالی نقصان بھی ہوا تھا۔ شاہ یروشلم ریمنڈ کو اس بات کا بہت دکھ تھا کہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس کا تحریری معافی نامہ اپنے ساتھ مصر لے گئے تھے، لیکن اس کے ساتھ ریمنڈ کو یہ خوشی بھی تھی کہ اسے شاہی خاندان کے سامنے ذلیل کرنے والا سالار آئرس زندگی بھر کے لیے معذور ہو گیا تھا۔ آئرس اس وقت یروشلم کے حال میں مقیم تھا جہاں اس کی دیکھ بھال کے لیے 2 خدمتگار مامور کر دیے گئے تھے۔ سالار آئرس اپنی اس بیچارگی سے اس قدر چڑچڑا اور بد مزاج ہو گیا تھا کہ اگر کسی خدمتگار کو آنے میں چند لمحوں کی بھی دیر ہو جاتی تو وہ اسے غلیظ گالیاں سنانے لگتا۔ پھر جب یہ خبریں شاہی خاندان کے افراد تک پہنچی تو انہوں نے سالار آئرس کے خلاف ایک جارحانہ فیصلہ کیا۔ اس کی جگہ ایک اور درندے ڈوڈن کو فرینکس کا نیا سالار مقرر کر دیا گیا۔ پھر جب ڈوڈن نے آئرس کو اپنے سالار ہونے کی اطلاع دی تو وہ غصے سے پاگل ہو گیا اور بے دریغ صلیبی فدائین کے نئے قائد کو گالیاں بکنے لگا۔ ڈوڈن نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا اور انتہائی نرم لہجے میں اپنے سابق سالار کو سمجھانے کی کوشش کی۔ سالار، یہ تو رسم دنیا ہے کہ ایک جوان کو جلد یا بدیر بڑھاپے کے عمل سے گزرنا ہی پڑتا ہے۔ اسی طرح ایک سالار کو بھی اپنی جسمانی طاقت کھو دینے کے بعد فوجی منصب سے دستبردار یا سبق دوش ہونا پڑتا ہے۔ اب آپ اپنی زندگی کے باقی دن سکون سے گزاریں اور مجھے کامیابی کی دعائیں دیں تاکہ میں فرینکس کے مقصد عظیم کو تکمیل تک پہنچا سکوں۔ سالار آئرس کے پراگندہ دماغ نے اس زندہ اور روشن حقیقت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور وہ ہذیانی انداز میں چیخنے لگا، میری زندگی میں سالاری کے منصب پر کوئی دوسرا فائز نہیں ہو سکتا۔ یہ سن کر ڈوڈن خاموشی کے ساتھ کمرے سے نکل گیا اور اس نے تمام صورتحال شاہی خاندان کے معتبر اور ذمہ دار افراد کے سامنے بیان کر دی۔ آخر یروشلم کے بیمار شہنشاہ، اس کی بیوہ ماں ملکہ ایریزونا اور خاندان کے دیگر تجربہ کار افراد نے نئے سالار ڈوڈن کو یہ اختیار دے دیا کہ وہ سالار آئرس کی قسمت کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ انجام کا ڈوڈن رات کے اندھیرے میں سالار آئرس کے پاس پہنچا، اپنے طاقتور ہاتھوں سے سالار آئرس کی گردن دباتے ہوئے بولا، خوش ہو جاؤ سالار کہ میں تمہیں ایک مستقل عذاب سے نجات دے رہا ہوں۔ سالار آئرس ڈوڈن کے خونی پنجوں میں کچھ دیر تڑپا اور پھر اس کا معذور جسم ہمیشہ کے لیے ساکت ہو گیا۔ سالار آئرس کی موت کے چند ماہ بعد صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک اور جاں گداز واقعے کی خبر ملی جسے سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ والی حلب سلطان ملک صالح پر درد کولنج کا شدید دورہ پڑا اور وہ دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ انتقال کے وقت سلطان ملک صالح کی عمر بمشکل 22 یا 23 سال ہوگی۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد جب ملک صالح تخت نشین ہوا تو وہ صرف 11 سال کا تھا۔ اس کا پورا نام اسماعیل الصالح تھا۔ اس جوان مرگ حکمران نے 11-12 سال اس طرح حکومت کی کہ وہ اپنے ہوسکار اور نمک حرام مشیروں کے ہاتھوں کی کٹ پتلی بنا رہا۔ انہی بے ضمیر امراء نے سلطان ملک صالح کو شراب نوشی اور عباشی کے دوسرے تباہ کن راستوں پر لگایا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ والی حلب اور صلاح الدین ایوبی کے درمیان نفرت کی اتنی بلند اور مضبوط دیوار کھڑی کر دی جو اس کے انتقال تک والی مصر کی ہزاروں کوششوں کے باوجود نہ گرائی جا سکی، یہاں تک کہ فرشتہ اجل نے اس کی سانسیں غصب کر لیں۔ سلطان ملک صالح کی موت کے بارے میں حلب کے باشندوں کی 2 آراء تھیں۔ اکثریت کا خیال تھا کہ درد کولنج کا شدید دورہ پڑنے سے اس کا انتقال ہوا تھا اور اس بیماری کا سبب کثرت شراب نوشی تھی، مگر کچھ باخبر لوگوں کا خیال تھا کہ سلطان ملک صالح کو کئی ماہ سے غذا کے ذریعے سست رفتاری کے ساتھ اثر کرنے والا زہر دیا جا رہا تھا، جس نے آہستہ آہستہ سلطان ملک صالح کے دل و جگر کا کام تمام کر ڈالا۔ موت سے 1 ہفتے پہلے اس پر بار بار غشی کے دورے پڑ رہے تھے۔ خود سلطان ملک صالح کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ اب وہ جاں پر نہ ہو سکے گا، اس لیے اس نے ایک تیز رفتار قاصد کو موصل روانہ کیا تاکہ وہ اپنے حقیقی چچا زاد بھائی عزاء الدین مسعود سے آخری ملاقات کر سکے۔ پھر جب والی موصل حلب پہنچا تو سلطان ملک صالح کو اس حالت میں دیکھ کر رونے لگا۔ حالانکہ یہ ایک ریاکار شخص کے آنسو تھے
جو صرف نمائش کے لیے بہائے جا رہے تھے۔ عزاء الدین مسعود کی اشکبار آنکھیں دیکھ کر سلطان ملک صالح نے اپنا ہاتھ اٹھایا جو شدید نکاہت کے سبب کانپ رہا تھا۔ عزاء الدین مسعود نے فوراً ہی سلطان ملک صالح کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اسے بوسہ دیتے ہوئے بولا، میرے بھائی تم بہت جلد صحت یاب ہو جاؤ گے، میں تمہاری خاطر ساری دنیا کے ماہر طبیب حلب میں جمع کر دوں گا۔ اگرچہ سلطان ملک صالح موت کے قدموں کی آہٹ سن رہا تھا، لیکن اس کے چہرے پر خوف و ہراس کی کوئی علامت موجود نہ تھی۔ کردار کی بہت سی خامیوں کے باوجود اس میں اپنے عظیم باپ کی شجاعت اور استقامت نظر آتی تھی۔ مجھے اپنی موت کا غم نہیں کہ دنیا میں آنے والا ہر انسان یہ دن دیکھنے پر مجبور ہے، بس اس کا تعلق ہے کہ میں ایک غاصب سلطنت اور نمک حرام غلامزادے کی گردن اپنے قدموں پر جھکائے بغیر دنیا سے جا رہا ہوں۔ شدید ضعف و ناتوانی کے باعث سلطان ملک صالح کی آواز لرز رہی تھی۔ عیار عزاء الدین مسعود کے بہتے ہوئے آنسوں میں کچھ اور تیزی آ گئی۔ یہ رونے کا نہیں، ایفائے عہد کا وقت ہے تاکہ میں سکون سے مر سکوں۔ یہ کہتے کہتے سلطان ملک صالح کے زرد اور بے جان ہوتے ہوئے چہرے پر نفرت اور غصے کا ہلکا سا سایہ ابھرا۔ کیسا عہد میرے بھائی؟ والی موصل عزاء الدین مسعود نے کسی قدر حیرت سے کہا، قسم کھاؤ کہ میں جس کام کو ادھورا چھوڑ کر دنیا سے جا رہا ہوں تم اسے تکمیل تک پہنچاؤ گے۔ سلطان ملک صالح کے لہجے سے وہی نفرت اور غصے کی کیفیت نمایاں تھی۔ تم صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے اس وقت تک جنگ کرتے رہو گے جب تک کہ وہ غلام زادہ ذلت آمیز شکست کے بعد اپنے حقیقی مقام پر واپس نہ آ جائے۔ سلطان ملک صالح کی بات سن کر عزاء الدین مسعود گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اسے اپنی جان اور علاقے کا تحفظ کرنا مشکل ہو رہا تھا، پھر وہ کس طرح اتنی بڑی ذمہ داری قبول کرنے کی قسم کھاتا۔ عزاء الدین مسعود کو ذہنی کشمکش میں مبتلا دیکھ کر سلطان ملک صالح نے سخت لہجے میں کہا، میرے بعد صرف تم ہی خاندان زنگی سے تعلق رکھنے والے سب سے معتبر شخص ہو۔ اگر تمہارے کاندھے امانت کے اس بوجھ کو نہیں اٹھا سکتے تو میں کسی دوسرے امیر کو اس مقصد کی تکمیل کے لیے منتخب کر لوں گا۔ یہ سنتے ہی والی موصل عزاء الدین مسعود گھبرا گیا۔ سلطان ملک صالح نے کھلے الفاظ میں اپنا مدعا بیان کر دیا تھا کہ اس کی موت کے بعد وہی شخص حلب کا حکمراں ہوگا جو صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے انتقامی جنگ جاری رکھے گا۔ حلب پر حکمرانی کی خواہش عزاء الدین مسعود کے گھرانے کا پرانا خواب تھا۔ اس کا بڑا بھائی سیف الدین بھی یہی خواب دیکھتے دیکھتے قبر میں جا سویا تھا۔ سیف الدین کی موت کے بعد عزاء الدین مسعود نے یہ خواب دیکھنا شروع کیا۔ بعض مورخین کا خیال ہے کہ عزاء الدین مسعود ہی نے سلطان ملک صالح کے معالج خاص سے ساز باز کر کے وہ سست اثر زیر والی حلب کو دلوایا تھا، جس کے نتیجے میں سلطان ملک صالح اپنے انجام کے قریب تر پہنچ گیا تھا۔ والی موصل کی یہی چال تھی کہ سلطان ملک صالح کا قصہ پاک ہوتے ہی وہ حلب جیسے زرخیز اور سرسبز و شاداب علاقے کا بھی بلا شرکت غیر مالک ہو جائے گا، مگر یہ بات اس کے فہم و گمان میں بھی نہ تھی کہ سلطان ملک صالح مرتے مرتے اس کے ساتھ بھی ایک چال چل جائے گا۔ حلب کی حکومت ہاتھ سے جاتے دیکھ کر عزاء الدین مسعود نے دل ہی دل میں سوچا، وہ شخص جو چند گھڑیوں کا مہمان ہے، اگر اس کے سامنے جھوٹی قسم کھا لی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ ادھر اس کی سانسوں کا شمار ختم ہوگا اور ادھر قسم توڑ دی جائے گی۔ اس مکارانہ خیال کے آتے ہی عزاء الدین مسعود کا سارا اضطراب ختم ہو گیا۔ پھر والی موصل نے انتہائی پرجوش لہجے میں دوبارہ سلطان ملک صالح کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر بآواز بلند قسم کھائی، میں اپنے خدا کو حاضر و ناظر جان کر قسم کھاتا ہوں کہ خاندان زنگی کی سربلندی کے لیے اپنی پوری زندگی وقف کر دوں گا، اور اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک اس احسان فراموش اور محسن کش غلامزادے صلاح الدین ایوبی سے سلطان عادل کے ایک ایک مقبوضہ علاقے کو خالی نہیں کرا لوں گا۔ اگرچہ سلطان ملک صالح شدید اذیت و کرب میں مبتلا تھا، لیکن والی موصل عزاء الدین مسعود کا بیان سن کر اس کے خشک ہونٹوں پر بے جان سی مسکراہٹ ابھر آئی اور پتھرائی ہوئی آنکھوں میں ہلکی سی چمک ابھری، جیسے دور کہیں سیاہ بادلوں کے درمیان ہلکی سی بجلی لہراتی ہے۔ سلطان ملک صالح کو مطمئن پا کر عزاء الدین مسعود نے نہایت شاطرانہ انداز میں والی حلب کے ڈوبتے ہوئے دماغ پر ایک اور بھرپور ضرب لگائی، خداوند تعالیٰ اس ایفائے عہد کے ساتھ مجھے یہ توفیق بھی بخشے کہ میں اس غلامزادے کا سر کاٹ کر سلطان اعظم ملک صالح کی قبر پر بطور نظر پیش کر سکوں۔
عزا الدین مسعود کا یہ جذباتی بیان سن کر سلطان ملک صالح کی مردہ مسکراہٹ میں ایک لمحے کے لیے جان سی پڑ گئی۔ میری بھی یہی دلی خواہش تھی کہ میں اپنی زندگی میں ایک بار اس غلامزادے کا سر اپنے قدموں پر جھکا ہوا دیکھ لوں، مگر اس موذی پر اللہ کی لعنت ہو کہ اس نے مجھے سنبھلنے کا موقع نہیں دیا۔ پھر بھی اگر تم ایسا کر سکے تو میری بے قرار روح کو سکون مل جائے گا۔ ایسا ہی ہوگا سلطان اعظم، ایسا ہی ہوگا۔ عیار عزا الدین مسعود ایک جاں بلب انسان کو خوش کرنے کے لیے بدترین خوشامد پر اتر آیا تھا، اور وہ اسماعیل الصالح کو سلطان کی بجائے سلطان اعظم کہہ کر مخاطب کر رہا تھا تاکہ ملک صالح اپنی وصیت میں تبدیلی نہ کر سکے۔ عزا الدین مسعود کا خیال تھا کہ وہ بڑی آسانی کے ساتھ اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکا ہے، مگر سلطان ملک صالح نے اچانک ایک اور چال چلی۔ امیر طرطوس، امیر سنجاب، امیر جندل، امیر بہرام اور امیر اقرب سلطان ملک صالح کے 5 مقرب امراء تھے جو اس وقت اپنے حکمراں کے بستر کے قریب دست بستہ کھڑے تھے۔ سلطان ملک صالح نے ان 5 امراء کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اب تم حلف اٹھاؤ کہ میرے بعد دل و جان کے ساتھ والی موصل کے وفادار رہو گے۔ 5 امراء نے بیک زبان عزا الدین مسعود کی وفاداری کا حلف اٹھایا۔ اب والی موصل کو مکمل طور پر یقین آ چکا تھا کہ وہ موصل کے ساتھ حلب کا بھی حاکم اعلیٰ بن چکا ہے۔ اس کی خوشی ناقابل بیان تھی، مگر وہ اپنے جذبات مسرت کو سینے میں دبائے ہوئے خاموش بیٹھا، جھوٹے آنسو بہا رہا تھا۔ پھر اچانک عزا الدین مسعود کو چونک جانا پڑا۔ سلطان ملک صالح اپنے امراء سے کہہ رہا تھا، تم والی موصل کی اطاعت و فرمانبرداری کے اس وقت تک پابند ہو جب تک وہ اپنے حلف کی پابند ہے۔ اگر تمہیں عہد شکنی کی کوئی صورت نظر آئے تو پھر تم لوگ بھی کسی جھجک یا رعایت کے بغیر مجھ سے کیا ہوا عہد توڑ سکتے ہو۔ دراصل حلب کے تخت کا حقیقی وارث وہی ہے جو میری خواہشات کا احترام کرے۔ بدقسمتی سے میری کوئی اولاد نہیں، اس لیے تم 5 میرے بیٹوں کے مانند ہو، اور تمہارا اولین فرض ہے کہ انتہائی فرمانبردار اولاد کی طرح اپنے باپ کے ہر حکم کی تعمیل کرو۔ اس کے بعد سلطان ملک صالح پر غشی طاری ہو گئی اور پھر اسی بے ہوشی کے عالم میں دنیا سے رخصت ہو گیا۔ یہ تھا اس جوان مرگ حکمراں کا انجام جو اپنے عظیم باپ کے لیے باعث رسوائی بھی تھا اور امت اسلامیہ کے اتحاد کو شدید نقصان پہنچانے والا بھی۔ جب والی مصر صلاح الدین ایوبی کو سلطان ملک صالح کے انتقال کی خبر پہنچی تو کچھ دیر کے لیے اسے یقین ہی نہیں آیا کہ ایک 22 سالہ صحت مند نوجوان دفعتاً موت کے منہ میں کس طرح پہنچ سکتا ہے، جبکہ اسے قتل بھی نہ کیا گیا ہو اور وہ کسی حادثے کا بھی شکار نہ ہوا ہو۔ برسوں دور رہنے کی وجہ سے صلاح الدین ایوبی اس راز سے بے خبر تھا کہ سلطان ملک صالح کو آنتوں کی ایک خوفناک بیماری لاحق ہے۔ بہرحال والی مصر کو یقین کرنا پڑا کہ اس کا آقا زادہ اب دنیا میں موجود نہیں ہے۔ یہ خیال آتے ہی صلاح الدین ایوبی کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو گئے اور اس کے ذہن میں ماضی کا وہ منظر ابھر آیا جب بہت سی دعاؤں کے بعد سلطان زنگی رحمۃ اللہ علیہ کا وارث دنیا میں آیا تھا۔ اس وقت سلطان نور الدین محمود زنگی رحمۃ اللہ علیہ دوسری صلیبی جنگ میں عیسائی افواج کے ساتھ برسر پیکار تھے۔ پھر جب سلطان عادل کو میدان جنگ میں بیٹے کی پیدائش کی خبر دی گئی تو وہ اسی وقت مالک حقیقی کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ پھر نہایت پرسوز لہجے میں خلاق عالم کی اس عطائے خاص کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا، کس کی زبان میں اتنی طاقت ہے کہ تیری رحمت بے کنار اور بے پایاں فضل و کرم کو بیان کر سکے؟ یہ تیری ہی عطائے خاص ہے کہ تو نے اپنے گناہگار اور عاجز بندے کو اس زمین پر لاوارث نہیں چھوڑا۔ ملک صالح کی پیدائش کے کچھ دن بعد ہی سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے عیسائیوں کے خلاف دوسری صلیبی جنگ میں عظیم الشان فتح حاصل کر لی تھی۔ پھر جب اس تاریخی معرکہ آرائی میں سرخرو ہونے کے بعد سلطان عادل حلب واپس آئے اور اپنے نومولود بیٹے کا دلکش چہرہ دیکھا تو بے اختیار ان کی زبان سے یہ کلمات جاری ہو گئے، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اس کے بعد سلطان نور الدین محمود زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے بیٹے کی پیدائش کی خوشی میں بہت سے غریبوں اور محتاجوں کے دامن بھر دیے۔ اگرچہ اس وقت صلاح الدین ایوبی کی عمر بھی 11-12 سال کے قریب تھی، لیکن پھر بھی اس نے یہ سارے مسرت انگیز مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے، اور اب وہ سلطان ملک صالح کی حقیقی بڑی بہن اور اپنی شریک حیات شمس النساء کے سامنے ان گزرے ہوئے مناظر کو بیان کرتے ہوئے زار و کتار رو رہا تھا۔ شمس النساء اپنے چھوٹے بھائی کی سنگ دلانہ حرکتوں سے سخت بیزار اور نالاں تھیں، مگر رشتے کے حوالے سے اس کے دل پر بھی شدید چوٹ لگی تھی
اور پھر آنکھوں سے آنسوں کے آبشار جاری ہو گئے تھے۔ سلطان ملک صالح کی موت کے غم میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے 7 دن تک اپنا دربار آراستہ نہیں کیا تھا اور تمام تر سیاسی امور ملتوی کر دیے تھے۔ اس 1 ہفتے کے دوران والی مصر نے غریبوں اور محتاجوں میں صدقات تقسیم کیے اور مصر کے تمام علماء اور درویشوں کو جمع کر کے ان سے درخواست کی کہ وہ والی حلب کی مغفرت کے لیے خصوصی دعا کریں۔ اس موقع پر بعض عمراء نے دبے لہجے میں صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے شکایت کرتے ہوئے کہا، سلطان تو آپ کے خون کے پیاسے تھے، مرحوم نے آپ کی جان لینے اور حقیر کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ صلاح الدین ایوبی اپنے ہمدرد عمراء کی شکایت کا مفہوم سمجھتے تھے، مگر انہوں نے ان کے سلسلہ کلام کو قطع کرتے ہوئے کہا، وہ بہرحال میرے آقا زادے تھے، میں ان کی تمام نادانیوں کو معاف کرتا ہوں، حق تعالیٰ بھی ان کی مغفرت فرمائے اور میری دلی آزاریوں کے سلسلے میں سلطان مرحوم کی گرفت نہ کرے۔ تم لوگ بھی ماضی کی ان اذیت ناک یادوں پر خاک ڈال دو، ہمارے پاس پیچھے مڑ کر دیکھنے کے لیے ایک لمحہ بھی نہیں ہے۔ بے شمار مسائل کسی آفریت کی مانند منہ پھاڑے ہماری طرف بڑھ رہے ہیں۔ اگر گزرے زمانے کو یاد بھی کرو تو بس اتنا کہ ہم سے ماضی میں کیا غلطیاں سرزد ہوئی ہیں۔ تمام عمراء صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی اس اعلیٰ ظرفی پر حیران رہ گئے۔ پھر 1 ہفتے بعد صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ دمشق پہنچے اور پھر مدرسہ نوریہ میں داخل ہوئے، جہاں سلطان نور الدین محمود زنگی کا مزار ہے۔ اس وقت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا بھانجا فرخ شاہ بھی والی مصر کے ہمراہ تھا، جو ماموں کے آنے کی خبر سن کر شام سے دمشق پہنچا تھا۔ فرخ شاہ کا بیان ہے کہ جب صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سلطان نور الدین محمود زنگی کے مزار میں داخل ہوئے تو شدت رنج و الم سے ان کا چہرہ دھواں ہو رہا تھا۔ پھر وہ کچھ دیر دست بستہ سلطان عادل کے قدموں میں خاموش کھڑے رہے، مگر آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ اس کے بعد صلاح الدین ایوبی نے سلطان نور الدین زنگی کے حق میں دعائے مغفرت کی، پھر گریہ وزاری کے ساتھ عرض کرنے لگے، سلطان عادل، اللہ حاضر و ناظر ہے کہ میں نے آقا زادے کے احترام میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی، مگر اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرمائے کہ وہ آخری سانس تک مجھ سے بدگمان رہے۔ میں آپ سے نہایت شرمندہ ہوں کہ ہزاروں کوششوں کے باوجود ان کی غلط فہمیاں دور نہ کر سکا، پھر بھی میں اپنے عہد پر قائم ہوں۔ کارساز عالم مجھے توفیق عطا کرے کہ میں دنیا کے سامنے آپ کے خواب کی تعبیر پیش کر سکوں۔ یہ کہتے کہتے والی مصر بے حال ہو گئے اور سلطان نور الدین محمود زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر سے لپٹ کر اتنا روئے کہ ان کی ہچکی بند گئی۔